ایک نوجوان نے کسی مشکل وقت میں ایک بوڑھے کی مدد کی تھی۔ گردش زمانہ سے یہ نوجوان کسی جرم میں گرفتار ہو گیا اور اسے پھانسی کی سزا دی گئی۔ سپاہی اس کو لے کر مقتل کی طرف روانہ ہوئے تو تماشا دیکھنے کے لیے سارا شہر امٹ پڑا۔ ان میں وہ بوڑھا بھی تھا۔ اپنے محسن نوجوان کو اس حالت میں دیکھ کر اس کا دل زخمی ہو گیا اور وہ زور زور سے دہائی دینے لگ گیا کہ اے لوگو، ہمارا نیک دل بادشاہ فوت ہو گیا ہے۔ افسوس، صد افسوس، آج ہماری دنیا تاریک ہو گئی ہے۔ سپاہی اور دوسرے لوگ یہ خبر سن کر غم زدہ اور پریشان ہو گئے اور اس نوجوان کو وہیں چھوڑ کر محل کی طرف بھاگے۔ بوڑھے نے فوراً نوجوان کی زنجیریں کھول کر اسے بھگا دیا اور خود اس کی جگہ بیٹھ گیا۔ سپاہی محل میں پہنچے تو بادشاہ سلامت کو محل میں زندہ سلامت پایا۔ کھسیانے ہو کر واپس آئے تو جوان کی جگہ بوڑھے کو وہاں بیٹھے دیکھا تو اسے گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے لے گئے اور بادشاہ کے سامنے سارا قصہ بیان کر دیا۔ بادشاہ نے غضبناک ہو کر پوچھا کہ اے بڈھے، تو نے میرے مرنے کی خبر کیوں پھیلائی ہے؟ آخر میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ بڈھے نے ہاتھ باندھ کر عرض کی، جہاں پناہ، میرے جھوٹ بولنے پر آپ پر کوئی آنچ نہیں آئی، لیکن میرے محسن نوجوان کی جان بچ گئی۔ فلاں وقت اس نے میری مدد کی تھی، آج اس کو مصیبت میں گرفتار دیکھ کر جوان مردی اور انسانیت نے تقاضا کیا کہ اس کی مدد کروں، اس لیے یہ حیلہ اختیار کیا۔ بادشاہ یہ قصہ سن کر ایسا خوش ہوا کہ نہ صرف بوڑھے کو انعام و اکرام سے نوازا بلکہ نوجوان کی معافی کا حکم بھی صادر فرما دیا۔ نوجوان قید سے نکل کر ادھر ادھر چھپ رہا تھا۔ کسی نے اسے خوشخبری سنائی اور پوچھا کہ تیری جان کیسے بچ گئی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ایک حقیر رقم میرے کام آ گئی جو میں نے سائل کو ضرورت کے وقت دی تھی۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، جوئے وارد بلائے درشت، عصائے نہ دیدی کی اوجے بکشت۔ حدیث درست آخر از مصطفیٰ است کہ بخشائش و خیر دفع بلا است۔ بعض اوقات ایک جو کا دانہ سخت مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ تو نے نہیں دیکھا معمولی لاٹھی نے اوج کو مار ڈالا؟ آخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف بھی تو سچی ہے کہ عطا اور بلائی مصیبت کو دور کرنے والی ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو